سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال النبي الأمي العربي الهاشمي الكريم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پوری محبت سے، عقیدت سے، بخشش اور نجات کی امید سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح. اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد. اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور. اللہم صلی علی روضۃ سیدنا محمد فی الریاض. اللہم صلی علی بلد سیدنا محمد فی البلاد. انتہائی واجب الاحترام، لائق ست تعظیم و تکریم مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سماعت فرمانے والی عزیزہ ماؤں اور بہنوں، میرے لیے انتہائی سعادت، خوش قسمتی کی بات ہے. اگر ذکر نہ کروں تو میں اس کو کسی اور رنگ میں لے جاؤں گا. حق یہ بنتا ہے سب سے پہلے اس عظیم شخصیت کا ذکر ضرور کروں. مولانا عمر جواد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ اپنے والد محترم کے جانشین ہیں. جب انہوں نے حکم فرمایا، مجھے دھچکا بھی لگا، باوضو آپ کے سامنے اللہ کے گھر میں بغیر تصنع کے کہتا ہوں، حفظ کے دوران ان کے والد محترم اللہ تعالیٰ نے حضرت سے بعض کام ایسے لیے ہیں آپ حیران ہوں گے. ان کی ولولہ انگیزی، فکر، تڑپ نہ صرف مدح صحابہ بلکہ مسلک کا پہرا دیا ہے. ان کا ایک خاص واقعہ ہوا، میرے غالباً 18 یا 19 پارے حفظ ہوئے تھے. استاذ محترم حضرت مولانا قاری بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. حضرت کے قدم قدم ساتھ تھے. اس وقت سے جوش آیا، ولول آیا، یا اللہ کوئی وقت آئے تو اسی بھی مولوی بنی. نیت کی کہ ہم بھی حفظ کے بعد میں عالم بنوں گا. عجیب روحانیت اور عجیب بات تھی. آج تک کسی مرزئی اور قادیانی نے یہ نہیں لکھا، یہ نہیں کہا کہ ہم مرزے کو ماننے کی وجہ سے کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں. جو ساتھی ہمارے علاقے سے واقف ہو سمجھتے ہیں، ہماری طرف صفدرآباد میں جائیں تو ایک گاؤں آتا ہے متابہ چک. وہاں کے مرزئی بڑے مضبوط تھے. مولانا عبدالحمید صاحب، ان کو سرکاری لوگ اٹھا کر لے گئے، پتہ نہیں اب کہاں ہیں، ان کی ہوا بھی نہیں لگتی. ان کا وہ خطابت کا زمانہ تھا جن دنوں میں یہ واقعہ پیش آیا، اور قاسمی صاحب کی حکمت اور آپ کی دین پر مخلصانہ کاوش کیا تھی.
حضرت نے وہ مقدمہ لڑا، مرزائی مجبور ہو گئے. آپ نے کہا ایک ہی صورت ہے تمہیں معافی دینے کی کہ تم عام کاغذ نہیں، جو عدالتی کاغذ ہے اس کے اوپر ہمیں لکھ کے دو کہ ہم مرزا غلام محمد قادیانی کو ماننے کی وجہ سے ختم نبوت کے منکر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اور قادیانیوں نے یہ لکھ کے دیا. آج بھی ریکارڈ میں مجلس تحفظ ختم نبوت والے حضرات سے آپ پوچھیں تو یہ سنہرے حروف میں یہ جمع ہے بات. اور اس وقت لولاک جو رسالہ شائع ہوا مجلہ، اس کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے. اور پھر استاد جی نے مجھے گناہ گار کو دیا کہ جا تو فوٹو کاپی کروا کے لا اس کی، اور اپنے جس رجسٹر حاضری میں حاضر لگایا کرتے اس کے اندر انہیں محفوظ کر کے لکھ لیا. پھر مدح صحابہ کی تحریک میں ایک وقت آیا کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ ہمارے ہی گھر تھے رشتہ داروں کے جن کے پاس قاسمی صاحب رہا کرتے، تو جب کوئی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوتے، وہ وقت بھی آیا کہ جب ہم نے ان کے پیڑ سے کانٹے نکالے، رات نو چھالا مار دے، پھر اے بننا ٹپیا تو تھلے ڈگے. چونکہ جسم کے آپ مولانا کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں، آپ نے تو دیکھے ہوئے قاسمی صاحب، تو بننا کراس نہ کر سکے. تو میں اس لیے سعادت سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان بڑوں کی جگہ پہ مجھے سبق سنانے کا ان کے صاحبزادے کو موقع دیا ہے. عنوان انتہائی غور طلب ہے، تو کوشش کروں گا سادے لفظوں میں چند ٹوٹی پوٹی باتیں آپ کو سناؤں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمیں بھی ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. تھوڑی سی توجہ کرنا ذرا. جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے لیے کوئی اور پہلو نہ ہو، یہی پہلو سب سے بڑا ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، کیونکہ عام بات نہیں. اب ایک مستقل عنوان اگر چھیڑا جائے قرآن کریم کے، وہ کون کون سے مقامات ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عزت کے لیے، آپ کی شان کے لیے اترے، جیسے ان تمام مقامات میں دیگر صحابہ اکرام شامل ہیں. 18 سال کی عمر میں حلقہ اسلام میں آنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والے، امام تدبر و سیاست، 64,65,000 مربع میل پر علم اسلام کو بلند کرنے والے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے. قرآن نے اولئک ھم المؤمنون حقا کہا، اولئک ھم المتقون کہا، اولئک ھم المفلحون کہا، اولئک ھم الفائزون کہا، اولئک ھم الراشدون کہا، اولئک اصحاب الجنہ کہا. ان تمام کے تمام اعزازات میں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہیں. بلکہ بعض حضرات نے فیہ صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بِأَيْدِي صَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، اگرچہ عبارت النص تو نہیں ہے، دلالت النص بھی نہیں ہے، البتہ اشارت النص کے طور پر بات کسی حد تک سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ کے قرآن کی 3 صفات بیان کی گئیں. فی صحف مکرمہ مرفوعہ مطہرہ، یہ ان صحیفوں میں ہے جو بڑے ہی مکرم اور بڑے محترم ہیں، مرفوعہ بلند تر ہیں، مطہرہ پاک تر ہیں، پاکیزہ ہی پاکیزہ ہیں، پاک ہی پاک ہیں. اور ساتھ آگے کہا بِأَيْدِي، ان ہاتھوں میں ہے. یہاں بھی 3 صفات بیان کی گئی، صفرہ، کرام بارارہ. پھر الفاظ کا آپس میں حسن دیکھیے. قرآن کریم نے اپنی صفت کے لیے کہا مکرمہ، تو لکھنے والوں کے لیے کہا کرامہ. لفظی مناسبت بھی ہے، معنوی مناسبت بھی ہے. قرآن بھی بلند تر ہے، لکھنے والے ہاتھ بھی بلند تر ہیں. قرآن بھی پاک ہے، لکھنے والے ہاتھ بھی پاک ہیں. قرآن بھی مکرم ہے، لکھنے والے ہاتھ بھی مکرم ہیں. پھر قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک ہاتھ قرآن کو نہ لگے. آپ دیکھتے ہیں قرآن کے گتوں پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، بے وضو قرآن کو ہاتھ نہ لگایا جائے، پاک ہو کر قرآن کو ہاتھ لگایا جائے.
جب اللہ کے رسول پر وحی اترتی ہے، کانا معاویہ یکتب الوحی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے قدموں میں بیٹھ کے وحی کو لکھا کرتے تھے، قرآن نبی پہ اترتا، حضور آقا فرماتے معاویہ اس آیت کو قرآن کی فلاں صورت میں لکھ لو، فلاں منزل میں لکھ لو، فلاں مقام میں لکھ لو۔ اب لا یمسہ الا المطہرون یہ سورہ ہے کہ قرآن کو ناپاک ہاتھ نہ لگائیں، ان کو منطقی انداز میں بیان کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے قرآن کو ناپاک ہاتھ نہیں چھو سکتے۔ جب قرآن میرے نبی پہ آ رہا ہوگا، جبریل لا رہے ہوں گے، پہلو میں بیٹھ کر حضرت معاویہ قرآن کی کتابت کرتے ہوں گے، قرآن کو لکھ رہے ہوں گے، چونکہ ناپاک ہاتھ تو قرآن کو چھو نہیں سکتے، ناپاک ہاتھ تو قرآن کو لگ نہیں سکتے، تو نتیجتاً بات سمجھ آئی اترنے والا قرآن جیسے پاک ہے، جس پیغمبر پہ آ رہا وہ پیغمبر جیسے پاک ہے، لا شک کسی طرح لکھنے والے معاویہ کے ہاتھ بھی پاک ہے۔ یہ اعزاز کم نہیں ہے۔ شارح مشکات حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، لا یستکتب الوحی الا عدلا امینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن صحابہ اکرام کو کاتب وحی بنا کے ان سے وحی کے لکھنے کی خدمت لیتے تھے، آپ کا انہیں کاتب وحی بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے 100% ان پر اعتماد کیا کہ وہ عادل بھی ہیں، وہ امین بھی ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہی نہیں وحی جیسا عام نہیں اہم کام ہو، وحی جیسا عظیم تر کام ہو، قرآن کریم کی خدمت کا کام ہو، پھر وہ کام بھی رسول اللہ کی نگرانی میں پورا کیا جا رہا ہو، اللہ کے رسول خود اپنی نگرانی میں کام کروا رہے ہوں، پھر غیر عادل آدمی وحی لکھنے بیٹھ جائے، غیر امین آدمی وحی لکھنے بیٹھ جائے، لا یستکتب الوحی الا عدلا امینا، نبی جب کسی سے وحی لکھاتے تھے تو عادل سے لکھاتے تھے، امین سے لکھاتے تھے۔ حضرت معاویہ کا آپ کے قدموں میں بیٹھ کر وحی کو لکھنا روز روشن کی طرح اس بات کا بین ثبوت ہے رسول اللہ کی نگاہوں میں معاویہ عادل بھی تھے، معاویہ امانت دار بھی تھے، عادل اور امانت دار تھے۔ آپ کی حیات طیبہ کے بے شمار پہلو ہیں، آپ کی سیرت کا ایک دور وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں گزرا، دوسرا دور صدیقی ہے، تیسرا دور فاروقی ہے، تیسرا دور عثمانی ہے، چوتھا دور علوی ہے، پھر آگے 6 ماہ کا زمانہ حضرت حسن کا ہے، پھر آگے 19.5 سالہ خلافت کا زمانہ جناب سیدنا امیر معاویہ کا ہے۔ ایک ایک دور کو بیان کرنے کے لیے ہمیں مستقل وقت چاہیے، مستقل تقریر چاہیے، لیکن وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف دور اول کو شروع کرنے لگا ہوں۔ آپ کے چہروں سے بیداری نظر آئی تو پھر اگلے ادوار میں پہنچیں گے، نہیں تو کم از کم سمجھ آ جائے گا کہ معاویہ شخصیت کیا ہے۔ آپ نے 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، عمرۃ القضاء کے موقع پر کلمہ پڑھا، لیکن اپنے اسلام کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ فتح مکہ سن 8 ہجری رمضان المبارک کو ہوا، اس کے فوراً بعد شوال کے مہینہ میں آگے غزوہ حنین، اوطاف، ثقیف اور حوازن، طائف، ان کے ساتھ رسول اللہ کا معرکہ ہوا۔ آپ نے جیسے اسلام کا اظہار کیا اپنے والد محترم کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائی جن کا نام حضرت یزید تھا، یہ صحابی رسول تھے۔ ایک تو یزید جو آپ کا بیٹا ہے اس سے ہمیں سروکار ہی نہیں، میں بڑی واشگاف الفاظ میں چھوٹا ہو کر پوری ذمہ داری سے اپنے بڑوں کا مسلک عرض کرنے لگا ہوں۔ ہماری قلبی حمایتیں، ہمارا قلبی تعلق، ہماری عقیدت کی نگاہ حضرت حسین کے ساتھ تھی، یزید کے ساتھ نہیں ہے۔ آج بھی ہماری محبتوں کا تعلق حضرت حسین کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ نہیں ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کل بھی حسینی تھے، آج بھی ہیں،
قیامت تک حسینی رہیں گے۔ حضرت حسین کے ساتھ تعلق ہے، یزید کے ساتھ نہیں۔ صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ یزید کا نام لے کر حضرت معاویہ کے تبرہ کا دروازہ نہ کھولا جائے۔ اگر بیٹا غلط نکل آیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں آپ اپنے تانوں کا نشانات حضرت معاویہ پہ لگائیں۔ یہ تو انبیاء کی تاریخ میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ حضرت نوح پیغمبر ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی ہیں، بیٹا نافرمان نکل آیا، جیسے وہاں بیٹے کی وجہ سے پیغمبر کی ذات پہ تانا نہیں ہے، ایسے یہاں یزید کی وجہ سے حضرت معاویہ پہ تانا نہیں ہے۔ ہم یزید کی وکالت نہیں کرتے ہیں، ہم اسے رضی اللہ نہیں کہتے، ہم اسے رحمت اللہ یا بڑے بڑے اس کے لیے عدالتی یا اس کے لیے دفاعی مقامات پہ نہیں آتے۔ ہماری محبتوں کا تعلق حضرت حسین کے ساتھ ہے۔ اور اگلی بات بھی یاد رکھیے، ہم حضرت معاویہ کی جب عظمت کو بیان کرتے ہیں تو ہمارا تقابل حضرت علی کے ساتھ ہرگز نہیں ہے، حاشا وکلا۔ حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے، یہ رسول اللہ کے داماد ہیں، بدری صحابہ ہیں، پیغمبر کے گھر میں پروردہ ہیں، آغوش نبوت کے پالے پوسے ہیں۔ حضرت علی کے ساتھ حضرت معاویہ کا تقابل نہیں کر رہے، ان کا شان اس سے کہیں بلند ہے، وہ کہیں اعلیٰ اور بالا ہے۔ صرف یہ کہتے ہیں ترجیح کے میدان میں حضرت علی کو ترجیح ضرور دی جائے لیکن حضرت معاویہ پہ انگلی نہ اٹھائی جائے، حضرت معاویہ کے اوپر تبرہ نہ کیا جائے۔ اوزرا میں عرض کروں حضرت معاویہ کون ہے؟ یہ ساتھی غزوہ حنین ہوا، ثقیف ہے، حوازن ہے، حضرت معاویہ کی خدمات شروع ہو گئیں۔ اس جنگ کے اندر بہت زیادہ فتوحات ہوئی، 6000 کے قریب قیدی گرفتار ہوئے۔ 6000 کی تعداد تھوڑی نہیں ہے، ایک طویل تعداد بنتی ہے۔ اب ان 6000 قیدیوں کی نگرانی کے لیے کسے مقرر کیا جائے، کسے نگران بنایا جائے تاکہ ان کی دیکھ بھال رکھے، پھر مخالف گروہ سے، دشمنوں سے بات چیت کرنے کے لیے متکلم کسے بنایا جائے۔ ان دونوں کاموں کے لیے نظر نبوت نے جس کا انتخاب کیا ہے اسے حضرت معاویہ کے والد محترم حضرت ابو سفیان کہتے ہیں۔ وہ جی ابو سفیان ایسے 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 چند ایک باتوں کو اسلام سے قبل کی زندگی کو لیا، بعد کی زندگی کو مٹا دیا۔ اللہ جزا دے ہمارے اکابرین کو جن نے ورق انگیزیاں کی، دن رات محنتیں کی۔ ابو سفیان دو تھے، ایک حضرت معاویہ کے والد محترم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عم محترم چچا جان کے بیٹے ابو طالب تھے، جو آپ کے خلاف حجب کرتے، اشعار گوئی کرتے۔ وہ رسول اللہ کے چچا زاد دوسرے ابو سفیان تھے، آپ کے چچا حارث کے بیٹے، اور آپ کے مخالفین دشمنوں میں جو جنگوں کی قیادت کرتے آگے آگے رہتے یہ حضرت معاویہ کے والد محترم ہیں۔ ماضی تقریباً دونوں کا ایک جیسا، دونوں اسلام سے قبل رسول اللہ کے سخت دشمن اور مخالف مانے جاتے، لیکن افسوس صد افسوس اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں کی زندگی اسلام میں ایسی خوبصورت گزری کہ خاص طور پہ ہے حضرت معاویہ کے والد محترم ابو سفیان، ان کے تو کیا کہنے۔ ابھی جو پہلی جنگ ہوئی اس میں امیر بھی بنے، دشمن سے بات بھی کر رہے ہیں، بات توجہ سے سمجھنا، عام طور پہ ایسی باتیں ہوتی نہیں ہے۔ یہاں طائف میں دشمن کی طرف سے اتنی سخت تیر اندازی ہوئی، ایک تیر آیا حضرت امیر معاویہ کے والد محترم حضرت ابو سفیان کی آنکھ میں لگا، آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، اپنے اپنے ہاتھ پہ اس آنکھ کو رکھا۔ شیخو پورا کے دوستو کہنا بڑا آسان ہے، تھوڑا تصور کر کے دیکھو، اپنے جسم پہ ذرا اس کو لا کے دیکھیے، تیر آیا ہے، آنکھ باہر آ گئی ہے، آنکھ جسم کا وہ حصہ ہے، اسے تکلیف ہو جائے سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے، لیکن قربانی دیکھیے، جو ہی اسلام میں آئے قربانیوں کا آغاز ہو رہا ہے، اپنے ہاتھ پہ رکھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری آنکھ باہر آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان ان شئت دعوت اللہ، اگر چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کی آنکھ کو ٹھیک کر دیں گے، میں آنکھ کو اپنی جگہ پہ رکھوں گا، اپنا لعاب لگاتا ہوں،
اللہ سے دعا مانگتا ہوں، لیکن ان شئت فالجنہ، اگر چاہے تو اللہ تیری آنکھ کے بدلے میں تجھے جنت عطا کر دے۔ حضرت ابو سفیان نے جو جواب دیا میں اپنے تصور میں سے یوں سمجھا ہوں، آپ نے کہا اللہ کے رسول، زندگی ساری گزر گئی آپ کی مخالفت کرتے ہوئے، آج پہلا معرکہ ہے، آپ کی محبت میں آنکھ نکلی ہے، مجھے آنکھ نہیں چاہیے، آپ کی محبت میں جو نکلی ہے نکل جائے۔ فرما بہا ان یدہ، اپنے ہاتھ سے اس آنکھ کو دور پھینکا، کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دو۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، فرمایا ابو سفیان اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت عطا فرمائے۔ ایک آنکھ یہاں نکلی، اور تاریخ اسلام میں یہ پہلی شخصیت ہیں جن کی دونوں آنکھیں راہ خدا میں شہید ہوئی۔ دوسری آنکھ یرموک کی جنگ میں، جنگ یرموک کے موقع پر بھی آنکھ دوسری باہر نکل آئی۔ دونوں آنکھیں جس کی اللہ کے راستے میں شہید ہوئی ہیں، اسے حضرت معاویہ کے والد محترم حضرت ابو سفیان کہتے ہیں۔ اس کردار کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ آپ پرانی باتیں کرتے ہیں اسلام سے قبل کی، یہ نہیں پڑھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جو حاضر ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے جب کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ بھی در نبوت پہ آ کے رسول اللہ کے ہاتھوں پہ پڑا، اس کلمے کی برکت سے یہدم ما کان قبلہ، جو کچھ ہوا اللہ سب کو معاف کر دیتے۔ حضرت معاویہ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے عام مجاہدین کی بنسبت انہیں 100 اونٹ عطیہ زیادہ دیا، 40 اوقیہ قریب چاندی دی، عام سے زیادہ ان کی خدمت کی۔ پھر قدم قدم رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہی فرامین جو آتے، حضرت معاویہ لکھا کرتے، بادشاہوں کی طرف سے خطوط آتے، رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھ کے خطوں کو پڑھتے، آپ کی طرف سے خط کا جواب دیتے۔ اسلام سے قبل 17 کے قریب افراد وہ تھے قریش مکہ کے جو پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے۔ ان پڑھے لکھے افراد میں حضرت علی کا بھی نام ہے، حضرت عمر بن خطاب کا نام ہے، حضرت عثمان غنی کا نام ہے، اور ایک نام حضرت امیر معاویہ کا بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سرکاری خطوط لکھتے نبی کی طرف سے، آنے والے خطوط کا جواب دیتے۔ چنانچہ محدثین نے یہاں بے شمار واقعات لکھے ہیں، چاندی کی خوشبو سونگھی ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، یہ اسلام کا وہ غزوہ جسے جیش العسرہ کہا جاتا ہے۔ 2 لاکھ رومیوں سے مقابلہ، انتہائی شدت کی سخت ترین لڑائی، اور اسی سے منافق اور مومن کی پہچان ہوئی، اسی سے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوئی۔ شاہ روم کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت دہیہ کلبی کے ہاتھوں اپنا خط بھیجا، وہاں روم کے بادشاہ کی طرف سے خط کا جواب آتا ہے۔ تنوخی نامی قاصد وہ رومی بادشاہ کا خط لے کر آتا ہے۔ اب وہ تنوخی قاصد خود کہتا ہے، جب میں نے مسلمانوں سے پوچھا آپ کے نبی کہاں ہیں، وہاں تشریف فرما ہے، میں حضور کے پاس چلا گیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط دیا، فدفعہ الی رجل الی جنبہ، آپ نے وہ خط لیا اور اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک انتہائی خوبصورت چوڑے چکنی باڈی والے شخص کو دیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا من ہوا، یہ کون شخص ہے جس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت جوانی ہے، اللہ کے نبی کو اس کے اوپر کتنا اعتماد ہے؟ لوگوں نے کہا آپ نہیں جانتے، یہ وہی تو شخص ہے جسے ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے خط پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خط کا جواب دیا۔ یہاں پھر اور آگے بے شمار واقعات ہیں، خط کا مضمون کیا تھا، پھر قاصد کے لیے جو خدمت کرنے کا واقعہ آیا۔ حضرت امیر معاویہ کا پہلا دور سمجھا رہا ہوں جو رسول اللہ کی زندگی میں گزرا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ سفر فرما رہے ہیں، کان معاویہ رادف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما یلینی منکا، آپ نبی پاک کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں، حضور آگے تشریف فرما ہیں، حضرت معاویہ پیچھے تشریف فرما ہے۔ کہا معاویہ ما یلینی منکا،
اس وقت آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے کون سے حصے سے لگ رہا ہے؟ کبھی ذرا ان لفظوں کی گہرائی میں جاؤ. جو شخص آگے ہو پیچھے ہو، آگے والے کے دونوں شانوں کے درمیان کا حصہ آئے گا، پیچھے والے کے سینے کا حصہ آئے گا. معاویہ میں تیرے مقدر پہ کیوں نہ ناز کروں؟ آپ کتنے خوش قسمت ہیں جب آپ سواری پہ سوار ہیں، پھر سوار اللہ کے رسول ہیں. یہ سواری کتنے مقدروں والی ہے. آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے حضور جس سواری پہ قدم رکھتے ہیں وہ سواری پیچھے نہیں رہتی، ہمیشہ آگے چلی جایا کرتی ہے. حلیمہ کی سواری ہو تب، حضرت صدیق اکبر سواری بنے ہو تب، یہ ہمیشہ آگے جایا کرتے ہیں، پیچھے نہیں رہتے. اللہ کے رسول آپ پوچھ رہے ہیں تیرے جسم کا کون سا حصہ مجھ سے لگ رہا ہے؟ اس وقت آپ کے شانہ مبارک ہے اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. جو مہر نبوت معاویہ کے مبارک سینے سے لگ رہے تھی، مہر نبوت کا فیض چمٹ چمٹ کے معاویہ کے سینے میں جمع ہو رہا تھا. مہر نبوت کا فیض آ کے حضرت معاویہ کے سینے میں بند ہو رہا تھا. کہا یا رسول اللہ بہتا نہیں، میرا پیٹ یہ اوپر کا حصہ آپ کے پیچھے والے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے. اللہ کے رسول نوج میں آئے اور دعا دی اللہم املأہ علما وحلما، اے اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے، علم سے بھر دے، برداشت سے بھر دے، فراخ دلی سے بھر دے. اس کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ نقائص اٹھاتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہادی اور مہدی ہونے کی دعا دی. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ، وفی روایت واہدی بہ، اللہ ہادی بنا، ہدایت یافتہ بنا، ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. کسی موقع پر یوں فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ انہیں کتاب اور حساب کا علم عطا کر، انہیں عذاب سے بتا. آپ کی توجہ چاہتے ہوئے ایک باریک نکتہ سمجھانے لگا ہوں. تقابل اور کمپٹیشن کر کے نہیں، ہر ایک کی عظمت کو ان کے دائرہ میں رکھتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا ہوں. یمن کی طرف حضرت علی کو اللہ کے نبی نے اپنا قاصد بنا کر بھیجا. جب حضرت علی جا رہے تھے تو نبوت نے ان کے لیے دعا دی. فرمایا اللہم ثبت لسانہ واہدی قلبہ، اے اللہ ان کی زبان پہ ثابت قدمی نصیب فرمانا، زبان کو قوت بخشنا. واہدی قلبہ، ان کے دل کو ہدایت سے بھر دینا. یعنی حضرت علی کے لیے ہادی ہونے کی دعا کی، مہدی ہونے کی دعا کی. اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ کی خدمت کی. آپ خوش ہوئے، ان کے لیے حدیث اور قرآن کے علم کی دعا کی. فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ اس چھوٹے بچے عبداللہ ابن عباس کو کتاب کا علم عطا کر. چنانچہ دونوں کے حق میں دعائے نبوی کی تاثیر دیکھی گئی. حضرت علی کی زبان پہ حق آیا، اللہ نے انہیں ہادی بنایا، زمانن کی ہدایت کو دیکھا. حضرت ابن عباس کے لیے دعا کی تو فیضان نبوت یہاں بھی کچھ یوں نظر آیا. بڑا مقام میں جناب صدیق عمر کا، عثمان و علی کا، لیکن طبقہ صحابہ کرام میں تفسیر کی مہارت رکھنے میں جو مقام حضرت عبداللہ ابن عباس نے پایا، ان کے پائے میں شاید کوئی نہیں پہنچ سکا. اگر ابن عباس اس درجہ کے مفسر بنے ہیں تو وجہ کیا ہے، تاثیر کیا ہے؟ پیچھے نبوت کی دعا کا فیض نظر آئے گا. آؤ ذرا میری بات سے اپنی بات ملائے. حضرت علی کے لیے ہادی اور مہدی ہونے کی دعا رسول اللہ نے کی تو وہاں تاثیر نظر آئی. حضرت ابن عباس کے لیے آپ نے کتاب کے علم کی دعا کی تو وہاں تاثیر نظر آئی. جو دعا فردن فردن ان کو ملی وہ دونوں اکٹھی کر کے آمینہ کے لال نے دامن معاویہ میں رکھ دی. انہیں ہادی بھی کہا، مہدی بھی کہا. ان کے لیے کتاب کے علم کی دعا بھی کی، حکمت کے علم کی دعا بھی کی. تو مان جائیے اگر پیغمبر کی دعا کا فیضان ابن عباس میں پہنچا ہے، حضرت علی میں پہنچا ہے، تو وہی ہونٹ ہیں، وہی ہاتھ ہیں، وہی زبان ہے، وہی آقا ہے، وہی ذات ہے، وہی صاحب وہی ہے. ان کی دعا معاویہ کو پہنچی تو معاویہ بھی مفسر قرآن بھی ہے، ہادی اور مہدی بھی ہیں. حضرت معاویہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں. ڈیوٹی حضرت ابو ہریرہ کی سی، وہ بیمار ہو گئے. کہا معاویہ جا آپ نہیں کرواتے؟ کہا ضرور کرواتا ہوں. تشریف لے گئے، مشکیزے سے حضور کو وضو کروا رہے ہیں. آقا خدمت سے خوش ہوئے. بول دو تھوڑا جا. حضور خدمت سے خوش ہوئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرفع راسہ مرتن او مرتین. آئے ہائے ہائے. اور وہ چہرہ اٹھا جو یوں آسمان کی طرف اٹھ جائے تو رب بھی کہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. تیرا چہرہ اٹھانا مجھے اتنا پسند آتا ہے. محبوب چہرہ اٹھانا آپ کا کام ہے، قبلہ بدلنا میرا کام ہے. یوں چہرہ نبوت اٹھا. کہا معاویہ جب بھئی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان. 2 یا 3 دفعہ حضور نے دیکھا، 1 دفعہ 2 دفعہ. کہا معاویہ آپ کی خدمت سے بڑا خوش ہوں. کیا آپ چاہتے ہیں اللہ اکسور کا قمیصہ؟ کیا میں محمد تجھے اپنا کرتا نہ پہناؤں؟ ہائے. اب یہاں گہرائی دیکھیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. نبی کے کپڑے میں طہارت کتنی ہے. علماء تشریف فرما ہیں عربی میں پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. تاکید پیدا کرنا ہو مفعول مقدم آ جاتا ہے. طاہر ثیابہ کا نہیں کہا. نبی کے کپڑے میں طہارت ہی اتنی ہے، پاکیزگی ہی اتنی ہے. عرشوں کے رب نے خود طاہر ثیابہ کہنے کی بجائے مفعول کو مقدم کر کے تاکید پیدا کر دی کہ تیرے لباس میں طہارت ہی طہارت ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. تیرا لباس پاک ہی پاک ہے. اتنا پاک ہے کہ تیرے لباس پہ جو آئے وہ بھی پاک ہے، جس پر تیرا لباس آئے وہ بھی پاک ہے. اب یہاں ایک اور بات یاد آ گئی. جب تک نہ کہوں آگے نہیں جا سکتا. نبی کا بستر پاک ہے. آہستہ بولتے ہیں، ہمت سے بولیں. کسی مسئلہ کی بات نہیں، یہ وتیرہ ہی نہیں ہے. فضائل سنا رہا ہوں اور سمجھیے گا، پھر سمجھیں کہ ان کے بارے میں زبان سے نکالنا کتنی ضرورت کا کام ہے. جہنم کو مول لینا ہے کہ نہیں. نبی کا بستر پاک ہے اور پاک بستر پر جو آئے وہ بھی. ہمت سے بولیں وہ بھی. میرا عقیدہ اور ایمان ہے میرا علی کرم اللہ رضی اللہ اسد اللہ صلاۃ اللہ سلام اللہ رضوان اللہ. آپ پیغمبر کے بستر اقدس پر آئے ہجرت کی رات. پیغمبر بھی پاک، نبی کا بستر بھی پاک، اور پاک بستر پر آنے والے علی. ہمارا عقیدہ ہے علی پاک. ماننے والے ہمت سے بولے علی. لیکن سوال آپ سے کرتا ہوں، ایمان سے بتاؤ، علی جو پیغمبر کے بستر پر آئے کتنی رات بولیں؟ ہمارا عقیدہ اس کپڑے میں طہارت اتنی ہے، اس کپڑے میں طہارت کی قوت اتنی ہے، جو ایک رات آیا اللہ کی قسم وہ پاک ہے. اس پاک کپڑے پہ ناپاک آ ہی نہیں سکتا. وہ یہی تو میرے بڑے تجھے سمجھاتے ہیں، جو ایک رات آیا اگر وہ پاک ہے تو پھر سلام کیوں نہیں کرتا میری ماں عائشہ کو؟ طیب عائشہ، طاہر عائشہ، مقدس عائشہ، منور عائشہ، معمبر عائشہ، ساجد عائشہ، راکع عائشہ، ذاکر عائشہ، ایک وقت میں درسگاہ نبوت کی طالب عائشہ، میدان جہاد کی مجاہد عائشہ، مصلی عائشہ، مزکی عائشہ، علوم نبوت کی وارث عائشہ، علوم نبوت کی جامع عائشہ، سید عائشہ. ایک رات نہیں، ایک دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، پورے 9 سال اس پاک بستر پہ میری ماں عائشہ آئی. پھر عائشہ ہی کا یہ اعزاز ہے جب میری ماں اس پاک بستر پر آئی تو پھر قرآن بھی نبی کے بستر پر آیا، پھر جبریل بھی نبی کے بستر پر آیا. ارے پگلے مان جا، اگر ایک رات آنے والا وہ پاک ہے، وہ طہارتوں والا ہے، تو ماننا پڑے گا عائشہ بھی پاک ہے، نبی کا بستر بھی پاک ہے. بات بڑے نصیب کی ہے. سیرت مصطفیٰ میں مولانا کاندلی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی کو بستر پہ لٹایا تو اپنی سبز چادر دی. کون سی؟
اسی ساوے رنگ نو مننے یار، بولو صحیح. کون سی چادر تھی؟ ایک وہ چادر تھی. کہا علی میری چادر کے نیچے سو جاؤ، میں کبھی محبت میں سوچتا تھا. تو اچانک اللہ نے یہ بات ڈالی ذہن میں، اللہ اگر علی نبی کی سبز چادر میں سوئے، اوپر سبز رنگ کی چادر آئی، یہ مقدروں والے بختوں والے ہیں، تو عائشہ کے بابا کا کیا حال ہے؟ وہ بھی تو پیغمبر کا ساتھی ہے، وہ بھی تو نبی کا جانثار ہے، وفادار حبدار غمخوار ہے. اللہ ادھر کیا ہے؟ فرمایا نظر اٹھا کے ذرا گنبد خضرا کو دیکھ لیجئے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اگر علی پیغمبر کی سبز چادر میں سوئے ہیں تو عائشہ کے بابا کا مقام ہے، یہ ایک رات سوئے، وہ قیامت تک سوئے ہیں تو محمد کے سبز گنبد میں سوئے ہیں. ہاکذا نبعث یوم القیامہ. یوں نبی نے ہاتھ رکھ کے کہا. دائیں طرف حضرت ابو بکر تھے، بائیں طرف حضرت عمر تھے. فرمائے جیسے اب اکٹھے ہیں، روزے میں اکٹھے ہوں گے، قیامت میں یوں اکٹھے جائیں گے، حشر میں اکٹھے، حوض کوثر میں اکٹھے، حساب و کتاب اور میزان کے موقع پہ اکٹھے، حتیٰ کہ اکٹھے جنت میں داخل ہو جائیں گے. خیر بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، نبی کے کپڑے میں پاکیزگی و طہارت ہے. اس طہارت کے لیے میں نے اتنی بات اس لیے کی جو آگے کہنے والا ہوں، ذرا سمجھنا. نبی کا کپڑا ہمیشہ بولو یار، اب تھوڑی سی بات میری بھی کھل رہی ہے، شرح صدر ہو رہا ہے، تھوڑا سا بولے. نبی کا کپڑا پاک ہے، اور جس پہ کپڑا آ جائے وہ حضور نے کہا میں قمیض نہ پہناؤں. حضرت معاویہ کہنے لگے اس سے بڑی نصیبی خوش نصیبی کیا ہے؟ فنزع قمیصا، نبوت نے اپنے کرتے کو اتارا، حضرت معاویہ کو پہنا دیا. کس کا کرتا؟ بولیں کس کے جسم پہ آیا؟ حضرت معاویہ کے جسم پہ آیا. دوسری نشانی دیکھی، عمرے کا موقع ہے. آپ سمجھتے ہیں عمرے کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد حل کروایا جاتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کیا، اور جڑا بندہ نائی بن کے نبی دے وال کٹن آیا انہوں ہی تے امیر معاویہ کہندے سن. اور صدقے جاواں نبی دے نائیا تیری عظمت، مول نہیں پا چھڑے اللہ نے. آپ خود فرماتے ہیں قصرت عن شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمشقص، کینچی نما کسی آلہ سے آپ کے منہ مبارک کو اتارا، نبی کے بالوں کو تراشا، پھر اس قدر عقیدت اور محبت سے بالوں کو اتارا، ایک بال بھی حضرت معاویہ نیچے نہیں گرنے دیا. سارے اپنے پاس سنبھال کے رکھے، یہ گر بھی کہاں سکتے تھے؟ صحابہ سے تو پیغمبر کا ادب سیکھتے ہیں. وہ عروہ بن مسعود ثقفی کا واقعہ یاد کر لیجیے. صلح حدیبیہ کے موقع پر چوری چوری دیکھنے آیا، نبی کے صحابہ ان کے ساتھ، نبی کا اور صحابہ کا پیر اور مرید کا معاملہ کیسا ہے. واپس گیا جب مکہ میں، اہل مکہ انتظار میں کی ویکھ کے آیا کوئی 10 سانوں. وہ کہنے لگا تواڈے واسطے نہیں انہاں دے نال لڑنا، میں تو یہ دیکھ کر آیا ہوں ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر موضوع ذرا اور چھڑ جائے گا. صحابہ کی عقیدت کیا تھی نبی کے ساتھ؟ کہا تم کہتے ہو چھا چھوڑ دیں گے، میں نے تو یہ لکھا ہے ولا یتنخم نخاما، کھنگار کھنگار تھوک لعاب. جب حضور منہ سے کھنگار نکالنا چاہتے، لعاب نکالنا چاہتے ہیں، اس کے ماننے والے ایسے ہیں اپنی تلیوں کو آگے کر دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیتے ہیں. فَدَلَكُوا بِهِ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ. وہ لعاب نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ ان کی تلیوں پہ گرتا ہے، پھر ان تلیوں کو اپنے منہ کے اوپر مال لیتے ہیں، چہروں کی زینت بنا لیتے ہیں، اپنے وجود پہ مال لیتے ہیں. کہا اور کیا دیکھا؟ کہا آگے بتاؤں، جس کے ہاتھ پہ نبی کا لعاب نہیں آتا، جس کے ہاتھ پہ آیا ہو وہ اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ پہ مال کر پیغمبر کے لعاب کی برکت حاصل کرتا ہے. وَلَا تَسْقُطُ مِنْ شَعْرٍ، ان کے بالوں سے جسم سے کوئی بال نہیں نیچے گرتا. اصحاب آگے تلیاں کر دیتے ہیں. جب وہ وضو کرتے ہیں تو
तो हाथों का पानी नीचे नहीं गिरने देते। नबी के सहाबी अपना नहीं बेगाना बता रहा है, ये मोमिन नहीं उस वक्त काफिर था उस वक्त बता रहे हैं। तो बेगाना बेगानी नजरों से देखता है, वो मुबालगा नहीं करता। अपना हो तो हम कह लें मुबालगा कर दिया था, ये बेगाना और दुश्मनों के बता रहा है। असहाबे मुस्तफा का अदब क्या था, बाल नीचे नहीं गिरने देते, लुआब नीचे नहीं गिरने देते, वुजू का कतरा नीचे नहीं गिरने देते। वो जब भी गिरता है पैगंबर के किसी सहाबी के हाथों पे गिरता है। और अगली बात जो ना कहूं तो मुझे बात हजम नहीं होगी, कहा इज़ा तकल्लमा, जब वो नबी बोलने लगते हैं, खाफिजु अस्वातहुम, तो नबी की मौजूदगी में अपनी आवाज़ों को पस्त कर लेते, अपनी आवाज़ों को पस्त कर लेते हैं। काफिर ने यह बता दिया कि जहां नबी हो वहां ऊंची ऊंची बोलने की इजाजत, किसकी हिम्मत है नबी के सामने बोले। ला तरफउ अस्वातकुम इंदा फौका सौतिन नबी, आज भी वहां लिखा है। और आगे अल्लाह नतीजा क्या बयान किया है, अगर नबी की आवाज से ऊंची अपनी आवाज करोगे अमाल जाया कर दूंगा, वान तुम ला तशुरून, पता भी नहीं चलेगा। यहां उलमा ने एक रब्त लिखा है, गुस्ताख रसूल पैगंबर का बेअदब इतना महरूम है, अगर पता चल जाए तो तौबा कर लेगा ना, पता चल जाए तो तौबा हो सकती है। फरमाया यूं ही भटकता रहेगा, ला तशुरून, अमाल भी जाया हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो पैगंबर की मजलिस का अदब क्या है, नबी की मौजूदगी में आवाज को ऊंचा बोले। असहाबे मुस्तफा का अदब, तो हज़रत मुआविया ने नबी के बालों को तराशा नीचे, जो थक गए तो गल पूरी कर लेने हैं, अभी पहला दौर नहीं बयान हो रहा यार। बाल नीचे अपने पास संभाल के रख लिए, दो निशानियां हो गई। वक़ल्लम अज़फ़ारा, एक मौका पे हुजूर के नाखन काटने का भी हज़रत मुआविया को मौका मिला है, नाखनों को भी नीचे नहीं डालने दिया, वो भी संभाल के रख लिए। हज़रत काब बिन ज़हीर अरबी सहाबी शायर थे, हुजूर की मदा में तारीफ की। अभी मौलाना उस्मान साहब आका की शान बयान कर रहे थे, तो वो कैसा पुरकैफ मंजर था जब हज़रत काब नबी को देखकर आपके चेहरे की तारीफ करते हो। हुजूर खुश हुए, आपने अपनी कमली, अपनी चादर बतौर इनाम इन्हें दे दी, हज़रत काब ने अपने पास संभाल के रख ली। हज़रत मुआविया को पता चला तो अपने शाम से सफ़र करके वहाँ उनके पास तशरीफ़ ले गए। कहा काब आपके पास रसूलुल्लाह की निशानी है? जी बिल्कुल है, मेरे पास 3 हैं, मैं चाहता हूँ चौथी निशानी भी मुझे मिल जाए। मांगो क्या मांगते हो? नबी की चादर मुझे दे दो कि साए नबूवत मुझे मिल जाए। कहा यूं नहीं हो सकता, मैं भी तो पैगंबर का सहाबी हूँ। हज़रत मुआविया को नहीं दी, हालांकि आपने 10,000 दिरहम की बात भी की। बाद में पता चला हज़रत काब का इंतकाल हो गया है और आपकी वो चादर मुबारक की साए नबूवत हज़रत काब के बेटों के पास है। दोबारा सफ़र करके हज़रत मुआविया जाते हैं, कहा आपके वालिद मोहतरम की आपके पास ये चादर मिली है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा है? कहा जी मिली है, मुझे दे दो। बात करते करते 10,000 से आगे चले गए, 20,000 दिरहम में बात तय हुई। सुनो हज़रत मुआविया किन्हें कहते हैं, ये किस शख्सियत का नाम है, इनका तारुफ क्या है? 20 दिरहम की चादर ली, आज के दौर में करोड़ों से ऊपर रकम चली जाए, लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा में, मोहब्बत मुस्तफ़ा में माल कोई कीमत नहीं रखता। वो लेकर अपने पास आ गए, अहम मौके पे इसकी साए मुबारक को पहना करते, रसूलुल्लाह के कमीज़ और कुर्ते को पहना करते। फलम्मा हज़रतुल वफ़ातु, अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं अलबिदाया व निहाया में, जब आपकी मौत का वक्त करीब आया, औसाली बनी ही, अपने पीछे वालों को वसीयत की, अन युकफ़ना बिसियाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जब मेरी मौत का वक्त आए, मैं दुनिया से चले जाऊं, ये बालों को ले लो, इन नाखूनों के तराशों को ले लो, मुँह मुबारक को लो, मेरे ऊपर कफन की चादर बाद में डालना, नबी के कुर्ते और चादर को मुआविया के जिस्म पे पहले रख देना, इन नबी के बालों तराशों को मेरी आंखों का कजला बना देना, मेरे लबों की जीनत बना देना, मेरे पेशानी की जगहों पे रख देना। 60 हिजरी में दमिश्क के अंदर हज़रत मुआविया का इंतकाल हुआ, आपकी वसीयत के मुताबिक इस पर अमल किया गया। उस वक्त से लेकर आज तक
रसूलुल्लाह की निशानियों को अपने जिस्म की जीनत बनाए हुए आराम कर रहे हैं। हशर का वक्त आएगा, आप इसी हालत में उठेंगे। अब हदीस पैगंबर से सहारा लेके इसके मुआविया में बात अर्ज करने लगा हूँ। आका जान फरमाते हैं तमूतून तुहशरून कमा तमूतून, जिस हालत में मरोगे उसी हालत में तुम्हारा हशर किया जाएगा। तो मुझे इस मंजर में ये बात समझ आएगी, हशर का दिन होगा, हाफिज कुरान उठेगा तो हिफ्ज के लिबास में, कारी साहब उठेंगे किरात के लिबास में, मुफस्सिर उठेगा तफसीर के लिबास में, मुहद्दिस उठेगा हदीस के लिबास में, अल्लाह का वली उठेगा विलायत के लिबास में, हाजी उठेगा हज के लिबास में। जब मेरे आपके मुर्शिद की बारी आएगी, इमाम तदब्बुर और सियासत, 64,65,000 मुरब्बा मील पर अलम इस्लाम को बुलंद करने वाले, चीन से लेकर पुर्तगाल तक इतनी लंबी चौड़ी वसी और इस दुनिया पर 5,400 से ज्यादा इलाकों को फतह करने वाले, आपका अफगानिस्तान का कंधार, ये काबल, सिंध का दर्रा खैबर, यहां तक अपनी फौज इस्लामी लाकर अलम इस्लाम को बुलंद करने वाले कातिबे वही हजरत मुआविया की बारी आएगी। जब आप उठेंगे तो पैगंबर के मुबारक लिबास में उठेंगे। इससे बड़ी सादत कैसे बयान नहीं करते। हम उस कपड़े को मानते हैं, अल्लाह की कसम। मेरे नबी ने लेकर कहा अली आओ मेरी चादर के नीचे, हसन आओ मेरी चादर के नीचे, हुसैन आओ मेरी चादर के नीचे, फातिमा आओ मेरी चादर के नीचे। और लेकर आपने कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हब अन्हुमुर रिज्सा व तहिरहुम ततहीरा। हम इस तहारत को मानते हैं, नबी की चादर पाक थी, इस पाक चादर के नीचे ये चारों आए तो पाक बन गए। लेकिन सवाल तो कर, ये चादर कितनी देर तक खड़ी रही? आखिर कोई वक्त तो होगा ना, दुआ के लिए आई, फिर ये चादर बंद भी हुई। लेकिन इस चादर की पाकीज़गी इतनी है, तहारत इतनी है, थोड़ी देर के इन चार पर आई तो चादर की बरकत से ये चार और ज्यादा पाक हो गए, मुताहर बन गए, पाकीज़ा बन गए। और बाबा यही पैगंबर की चादर उधर आई है, इसी नबी के मुंह मुबारक उधर आए हैं, इन्हीं पैगंबर के बाल उधर आए हैं, इन्हीं के नाखून उधर आए हैं, इन्हीं का कपड़ा उधर आया है। अगर ये चारों पाक है तो अल्लाह की कसम मुआविया भी पाक है। हम ये कहते हैं इन पहलुओं को उठाएं जरा, नबूवत के साथ आपका वक्त कैसे गुजरा। आइए थोड़ी सी रिश्तेदारी पे बात करके समेट रहा हूं। ये वो खुशनसीब शख्स हैं जिनकी जद भी नबी से मिलती है, पुश्त भी नबी से मिलती है, सिलसिला नफसब जो नबी वाला है वो हज़रत मुआविया का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 5वें नंबर पर हज़रत मुआविया मिल जाते। मोहम्मद बोले बोले अजब फैज है, अजब ही फैज है, अजब ही फैज है। मेरे नबी की रहमत का बिलाल, दरूद उन पे पढ़ता हूँ, रहमत मुझ पे बरसती है। अब कंजूसी नहीं कीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आल का जिक्र भी करें, सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम। हुजूर का जिक्र आपकी आल का, साहब का आ जाता है दरमियान में। आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला, आगे हज़रत अब्दुल मुत्तलब, आगे हज़रत हाशम, फिर आगे हज़रत अब्दे मनाफ। ये अब्दे मनाफ 5वें नंबर पे जैसे दादा हुजूर के बन रहे हैं, वैसे दादा हज़रत मुआविया के बन रहे हैं। आपका नाम इसमें गिरामी अमीर मुआविया, वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अबू सुफियान सखर बिन हर्ब बिन उमैया बिन अब्दे शाम। ये 5वें अब्दे मनाफ हैं। दुनिया वाले नाज करते हैं ओ जी ये सईदा दे खानदान विचू है, ये सादात के खानदान में से है, और मैं सारे सादात नबी की पूछ पे कुर्बान कर दूं। मुआविया तो कितने बख्तों वाला है जो नसब नबी का वो नसब आपको मिल रहा है। रसूलुल्लाह से दूसरी निस्बत देखिए, खालुल मोमिनीन बन रहे हैं। आपकी हमशीरा जनाब सईदा रमला उम्मे हबीबा हज़रत मुआविया की हमशीरा हज़रत अबू सुफियान की साहबजादी हैं। रसूलुल्लाह के निकाह में आई, उम्मुल मोमिनीन बनी, माँ के भाई को मामू कहा जाता है। इस रिश्ते से आप दुनिया जहां के तमाम मोमिनों के मामू बन गए हैं। तीसरी निस्बत देखिए, रसूलुल्लाह के हम जुल्फ भी लगते हैं, जिसे पंजाबी में सांडू कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक
آپ زوجہ محترمہ ام المومنین جناب سیدہ ام سلمہ ہیں، ان کی دوسری ہمشیرہ جن کا نام سیدہ قریبۃ الصغریٰ ہے، ایک بہن کا نکاح حضور سے ہوا، دوسری قریبۃ الصغریٰ کا نکاح حضرت امیر معاویہ سے ہوا، خالو بھی لگتے ہیں، مسلمانوں کے پیارے پیغمبر کے سالہ بھی لگتے ہیں، اس نسبت سے نبی کے ہم زلف و سانڈو بھی بن گئے۔ اور تیسرا رشتہ بیان کرنے لگا، اسے کبھی نہ بھولنا، حضرت علی کے صاحبزادے شہید کربلا، اہل سنت کی آنکھوں کے تارے حضرت حسین ابن علی ہیں، آپ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر ہیں۔ ذرا اب رشتے پہ غور کرنا، حضرت حسین کی ایک زوجہ محترمہ ہیں جن کا نام سیدہ لیلہ ہے۔ یہ لیلہ کون ہے؟ ان کی والدہ کا نام حضرت میمونہ ہے۔ یہ میمونہ حضرت معاویہ کی سکی بہن ہے، بہن کی بیٹی، یعنی حضرت معاویہ کی بھانجی، حضرت معاویہ ان کے ماموں لگتے ہیں، ان کا نام لیلہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی بھانجی کا نکاح حضرت حسین ابن علی سے ہوا، اس لیلہ سے حضرت علی اکبر پیدا ہوئے شہید کربلا۔ بڑی ہی بے انصافی کی بات ہوگی، میں علی اکبر کی بات کروں، میں حضرت حسین کی بات کروں اور ان کی زوجہ محترمہ کے جو ماموں ہیں ان کو بھول جاؤں، یہ جن کی بھانجی لگتی ہیں ان کو بھول جاؤں، یہ رسول اللہ کے آپ کے رشتے ہیں۔ آگے بات کو کھولتے جائیں تو رسول اللہ کی بے شمار دعائیں ہیں جو حضرت معاویہ کے لیے ملی ہیں۔ آئیے بالکل سمیٹ رہا ہوں، جہاں پر آپ نقائص ڈھونڈتے ہیں، فلاں اعتراض کرتا ہے، فلاں بات کرتا ہے، تمام اعتراضات بند ہو جائیں۔ اگر ایک وجہ آپ کو یاد ہو جائے، یہ جتنے اعتراضات ہیں کسی کی بنیاد قرآن نہیں ہے، کسی کی بنیاد حدیث نہیں ہے، بس طریقہ کوئی ورقہ پڑھا اور صحابہ پہ اعتراض کر دیا، بنو امیہ پہ اعتراض کر دیا، حضرت معاویہ کو اپنے اعتراضات کا ہدف بنا لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی غور سے اس وجہ کو سمجھیے۔ آپ سمجھتے ہیں دور اول میں تاریخ کو نہیں لکھا گیا، اس کا آغاز دوسرے ہجری میں ہوا، سن 132 ہجری میں بنو امیہ کی بنو امیہ کی حکمرانی کے آخری خلیفہ مروان کا انتقال ہوتا ہے، تو بنو عباسیہ کی حکومت کا آغاز ہوا۔ ان کے پہلے شخص جن کا نام ابو صفا تھا، انہوں نے عبداللہ صفا، ان کا جب آغاز ہوا تو اس صفا نامی شخص نے، جن سے بنو عباسیہ کا آغاز ہوا، بنو عباسیہ کی حکومت جب شروع ہوئی تو ان کی حکومت کے شروع ہوتے ہی، جیسے ایک عام فطرتی اصول ہے، جب نئی حکومت آتی ہے تو پرانی حکومت کے نقائص بیان کیے جاتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان، ایک فطری اصول ہے۔ کبھی آپ نے حاجی عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا کہ انہیں نواز شریف صاحب کی اہمیت بیان کی ہو، ان کی عظمت کو بیان کیا، انہیں بڑے کام کیے، فلاں کیے، فلاں کیے؟ فطرتی بات ہے نا، نئی جب حکومت آتی ہے تو پرانوں کے کارناموں کو بیان نہیں کیا جاتا، اولا نقائص ڈھونڈے جاتے، نہ ہو تو ان کی جو خوبیاں ہیں ان کو دوسرے رنگ میں بیان کیا جاتا ہے، نقائص بنا کر بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ یوں ہی فطرتی اصول کے تحت ہوا، جو پرانی کچھ خاندانی تعصب تھا، قبائل کے اعتبار سے جو پرانی ذہنوں میں کچھ باتیں تھیں، نئی حکومت بنو عباسیہ کی جب شروع ہوئی، پرانی بنو امیہ کی ختم ہو رہی ہے، اس دور میں مورخین شروع ہوئے، تاریخ کا آغاز ہوا، اب تاریخ کو مدون کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ وقت کی حکومت تھی، کند ہی سالوں بعد 211 ہجری میں وقت کے خلیفہ کی زبانی یہ اعلان کروایا گیا کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ جو جناب صدیق اکبر کا رتبہ تھا وہ حضرت ابو بکر سے ہٹا کر حضرت علی کو دیا گیا، اور یہ سرکاری طور پر اعلان کیا گیا، سرکاری طور پر اس کو منایا گیا۔ پھر اذانوں کے اندر ولی اللہ کے الفاظ کا اضافہ کیا گیا، وصیہ رسول اللہ کا اضافہ کیا گیا، پھر آپ کے لیے بلا فصل کا اضافہ کیا گیا۔ یہ اس وقت جب سرکاری طور پہ یہ باتیں ہو رہی تھی، اس وقت تاریخ لکھنے والے مورخین اٹھ رہے تھے، انہوں نے حکومت سے عہدہ لینے کے لیے، حکومت سے اپنے مراتب کو بڑھانے کے لیے، ان کی نظروں میں اپنے مقام کو ڈالنے کے لیے دیکھا جب یہ بنو امیہ کے خلاف ہیں تو ہم ایسا قلم اٹھائیں جو بنو امیہ کے خلاف سے خلاف لکھیں تاکہ حکومت کی نظروں میں ہمارا کچھ بن سکے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں جو حکومتی بن جاتا ہے
پھر وہ دائیں بائیں کی پرواہ نہیں کرتا، بڑے حق کو بھی چھپانا پڑتا ہے، کسی طریقے جی میں اس کا دفاع کروں، کسی طریقے سے میں اس کا دفاع کروں۔ کچھ اس طرح کی صورتحال اس وقت تھی۔ عبداللہ بجلی جو اس فوج کا پہلا امیر تھا، وہ دمشق کی جامعہ مسجد میں داخل ہوا، وہی مسجد جو تکبیر کے نعروں سے آباد تھی، وہاں گھوڑوں کو، گدھوں کو باندھا گیا، 3 دن تک تکبیر نہیں ہوئی، مسجد کو گھوڑوں کی استبل کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ پھر اس سے بڑھ کر آگے ظلم یہ ہوا، بنو امیہ کے جو سرکردہ افراد تھے، بالخصوص حضرت امیر معاویہ، آپ کی قبروں کی توہین کی گئی، قبروں کو پھاڑا گیا، اس کے اوپر پلیدی کو ڈالا گیا۔ ان حالات میں تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے، تو لکھنے والوں سے جو کچھ ہوا، پھر انہوں نے کسی کارنامے کو نقائص کی شکل میں بیان کیا۔ یہ وجہ ہے جب آپ تاریخ کا سہارا لیتے ہیں تو آپ کو نقائص نظر آئیں گے، معاذ اللہ۔ جن ممبر و محراب پہ حضرت معاویہ کے دور حکومت میں سر عام حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی، اور معاذ اللہ تیری بات مانوں یا میں ادھر صاحبزادوں کی بات مانوں؟ حضرت حسن تو ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں، حضرت حسین تو بیعت کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں شہزادوں کا انتخاب تیرے انتخاب سے کروڑاں درجہ بہتر ہے۔ جبہ پہنا رہے ہیں دونوں شہزادے، ہر سال حضرت معاویہ کے پاس جایا کرتے، 10 لاکھ درہم سالانہ بطور عطیہ کا حضرت حسین کو، حضرت حسن کو حضرت معاویہ کی جانب سے ملا کرتا تھا۔ بڑے پیارے تعلقات گزرے، پھر کوفہ میں آپ کو بلایا، مسجد حضرت علی کی، منبر حضرت علی کا، بٹھانے والے صاحبزادے ہیں، حضرت معاویہ کو اوپر بٹھایا، اور برسر عام حضرت حسن نے اعلان کیا، لوگوں سنو، اگر خلافت میرا حق تھا تو میں نے معاویہ کو دے دی، اگر معاویہ کا حق تھا تو معاویہ کو مل گئی۔ پھر رسول اللہ کی وہ پیشین گوئی جو بچپن میں آپ نے حضرت حسن کے لیے کی تھی، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید سردار بنے گا، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی، کافر و مسلم نہیں کہا، مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ آج وہ پیشین گوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ حضرت حسین سے کہا گیا، آپ کے بابا جان سے جنگ ہوئی ہے صفین کے موقع پر، تم بیعت کر رہے ہو، معاویہ کی بیعت کو توڑو، میری نہیں، روافظ کی کتب میں لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، حضرت حسین کے الفاظ ہیں، انا قد باعنا وعاہدنا ولا سبیل الی نقض بیعتنا، میں رسول اللہ کا خون ہوں، ہم جب کسی کو حق سمجھ کر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو خلیفہ مان لیں تو یہ گردن کاٹ تو سکتی ہے، حسین بیعت کو توڑ نہیں سکتا۔ حضرت حسین کے الفاظ ہیں، یہ تھی ہمارے لیے آئیڈیل شخصیت۔ انہیں دیکھیں، حضرت علی کو پڑھے، حضرت معاویہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، جناب سیدنا جعفر کو پڑھے، سیدنا امام باقر کو پڑھے، آل بیت کی گواہیاں لے، ان کو کھولا جائے مضمون کو، تو تاریخ کو نہ چھیڑے، آل رسول کی عظمت کو دیکھیں، وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اصحاب اور اہل بیت رسول، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں نسبتوں سے جاری ہونے والے ہم اہل سنت کی آنکھوں کا نور ہیں۔ جیسے ہر شخص اپنے چہرے کی دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے، برابر نظر جاتی ہے، اس آنکھ سے اور اس آنکھ سے، بالکل ہم اسی طرح عقیدت اور محبت کی اینک لگا کر دونوں کو برابر دیکھتے ہیں، دونوں ہماری محبت کا جز ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہیں مرتے دم تک، اے اللہ عقیدت اور محبت کے ساتھ ان دونوں دروازوں کی ہمیں نسبت نصیب فرماؤ۔ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، صحابہ اور اہل بیت کی سیرت اور عظمت کو عام کریں۔ جن چراغوں سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں۔ وما علینا الا